بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ معاملہ یہ ہے کہ ہر چیز پر بات چیت ہو سکتی ہے سوائے ایک چیز کے کہ 9 مئی کے واقعات کے ذمہ داران کو کوئی رعایت نہیں ملے گی۔ اس بات کو میں، آپ دیکھنے والے، سننے والے، پی ٹی آئی والے، نون لیگ والے، پیپلز پارٹی والے، 9 مئی والے، 28 مئی والے جتنی جلدی اس بات کو سمجھ جائیں گے اتنا ہی ان کے لیے بہتر ہے۔ اب آپ کہیں گے کہ جی آج 18 تاریخ ہے اور 18 نومبر کو میں بیٹھ کر کے 9 مئی کو جو ہوا میں اس کے بارے میں بات کر رہی ہوں، اور 18 نومبر کو میں بیٹھ کر کے آپ سے بات کر رہی ہوں کہ بھئی عمران خان کو کوئی چھوٹ نہیں ملے گی، 9 مئی والوں کو کوئی چھوٹ نہیں ملے گی۔ تو اب ایسا کیا ہوا ہے؟ بہت کچھ ہوا ہے، ہر روز کچھ نہ کچھ ہو رہا ہے۔ صرف ابھی تک فیصلے نہیں ہوئے مقدمات کے، ان مقدمات کے فیصلے جو کہ 9 مئی والوں کے اوپر درج کیے گئے ہیں۔ وہ کہتے ہیں نا جسٹس ڈیلیڈ از جسٹس ڈینائڈ۔ اب یہ تاثر جا رہا ہے، مطلب حد ہو گئی۔ اگر یہ 9 مئی والی حرکت کسی اور پولیٹیکل پارٹی نے کی ہوتی، فار ایگزامپل نون لیگ نے کی ہوتی یا پیپلز پارٹی نے کی ہوتی، تو اس کے لیے مہینوں انتظار نہ کیا جاتا، 9 دن کے اندر ڈائریکٹ ایکشن ہوتا۔ لیکن کیونکہ عمران خان کو باقاعدہ طور پر اسٹیبلشمنٹ پلان کر کے لے کر کے آئی تھی، عمران خان کو اسٹیبلشمنٹ نے سیاست کے اندر اس لیول تک پہنچایا، تو لہٰذا انہوں نے ان کے خلاف اپنا سکور سیٹل کرنا تو ہے، لیکن ایک طریقے سے کریں گے۔ اب وہ طریقہ کیا ہے وہ مجھے تو نہیں پتا، وہ مجھے نہیں پتا، لیکن اتنا فی الحال مجھے پتا ہے کہ جنرل عاصم منیر صاحب ہوں، آپ کے آرمی چیف ہوں، آپ کے ایجنسیز ہوں، آپ کے ایجنسیز کے ہیڈ ہوں، وہ تمام لوگ، یہاں تک کہ آپ کی سویلین حکومت بھی، وہ 9 مئی کے نتیجے میں ہونے والے جو بھی نقصان ہے اس کو بھولنا نہیں چاہتی، ان کو معاف نہیں کرنا چاہتی۔ اور اس کی سب سے بڑی مثال ختیجہ شاہ کی صورت میں ہمیں نظر آ رہی ہے۔ ختیجہ شاہ کو آج 18 نومبر کو میں آپ کو خبر دے رہی ہوں کہ ان کو پھر سے 30 دنوں کے لیے نظر بند کر دیا گیا، 1 نہیں، 2 نہیں، 3 نہیں، 4 نہیں، 30 دن۔ اب آپ ہمیشہ کے لیے تو ختیجہ شاہ کو نظر بند نہیں رکھ سکتے، لیکن اس نظر بندی کے پیچھے ایک میسج ہے، اور یہ میسج بہت کلیئر ہے، اور یہ وہی میسج ہے جو میں آپ کو دے رہی تھی اس ویڈیو کے شروع کے 3 منٹ جو میں نے بھاشن آپ کو دیا۔ وہ یہی ہے کہ کچھ بھی بات کر لو، لیکن 9 مئی کے حوالے سے معافی کی، تلافی کی، ادھر کر دو ادھر کر دو، جان دو، ہے مٹی پاؤ، یہ نہیں ہوگا۔ ختیجہ شاہ اس لیے میسج ہے، ختیجہ شاہ اس لیے نشان عبرت ہے کیونکہ ختیجہ شاہ خود ایک ملٹری بیک گراؤنڈ سے آتی ہیں۔ ختیجہ شاہ کی فیملی خود فوجیوں کی فیملی ہے، تو بیسیکلی اسٹیبلشمنٹ نے ہی اسٹیبلشمنٹ کو میسج دیا، فوجیوں نے ہی فوجیوں کو میسج دیا کہ بھائی جان یہ نہ کرو، جو اپنا گھر جلائے وہ اپنا نہیں ہو سکتا۔ یہ میسج ختیجہ شاہ کی نظر بندی میں ہے۔ اب ایسے میں ختیجہ شاہ کے بچے ہیں، چھوٹے بچے ہیں، بڑے بچے ہیں، رو رہے ہیں، ہنس رہے ہیں، کھیل رہے ہیں۔ یہ کس کا ایموشنل اینگل یا ترس والا، سمپتھی والا اینگل دے کر کے جو جرم ہے اس کو چھپایا نہیں جا سکتا۔ بات یہاں پر عورت مرد کی نہیں، بات یہاں پر ماں یا باپ کی نہیں، بات یہاں پر کسی رشتے کی نہیں، بات یہاں پر حب الوطنی کی ہے۔ اور ہاں، یہ حب الوطنی کی ہی بات ہے۔ کون ایسا شخص ہوگا جو پاکستان کے سینسٹیو ایریاز میں یا اپنے ملک کے سینسٹیو ایریاز میں، حساس مقامات پر، حساس جگہوں پر جا کر کے اپنی گنڈا گردی دکھائے گا یا اس کی پلاننگ میں ملوث ہوگا؟ ختیجہ شاہ کے حوالے سے بہت زیادہ ثبوت ہیں۔ جو چوک ہو رہی ہے ان ثبوتوں کو عدالت میں پیش کر کے اس معاملے کو اوپن اینڈ شٹ کیس ڈکلیئر کرنے کے لیے 9 مئی، جون، جولائی، اگست، سپتمبر، اکتوبر، نومبر، 6 مہینے ہو چکے، 6 مہینے سے زائد ہو چکے، لیکن ابھی تک ان مقدمات کا فیصلہ نہیں آ رہا۔ دوسری طرف اسی قسم کی ویڈیو یہ اردو پوائنٹ کے میں سوشل میڈیا اکاؤنٹ پر دیکھ رہی تھی کہ ان کے کسی نمائندے نے صنم جاوید، جن کا ایک دفعہ پھر سے 14 روزہ ریمانڈ دیا گیا ہے، اور ان کی فیملی، ان کے 2 بچے ہیں، ایک بیٹی ایک بیٹا، ان کے ساتھ بیٹھ کر کے کوئی 10-12 منٹ کا انہوں نے ایکسٹینسو انٹرویو کیا۔ مجھے تو خیر سمجھ نہیں آتی کہ ایک سب سے پہلے بچوں کو دکھا کر کے ان کی معصومیت کیوں ختم کی جا رہی ہے، کیونکہ جس طرح کی باتیں ان کے بچے کر رہے ہیں، بچے تو خیر بچے ہوتے ہیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہماری امی کو مریم نواز کے کہنے پر قید کیا گیا۔
ان کو یہ نہیں بتایا جا رہا ان کے بچوں کو کہ ان کی والدہ نے گناہ کیا کیا. یہ ایک اور غلط چیز ہے, کیونکہ جب وہ بچے بڑے ہوں گے ان کے دلوں میں نفرت ہوگی ایک اور پولیٹیکل پارٹی اور مریم نواز کے لیے, جس کا 9 مئی سے کوئی تعلق نہیں ہے. مریم نواز نے صنم جاوید کو فون کر کے نہیں کہا تھا یا میسج کر کے نہیں کہا تھا جاؤ صنم جاوید جا کے 9 مئی کر دو, یا جاؤ جا کر کے پولیس والوں سے بدتمیزی کرو, یا جاؤ جا کے فوجیوں سے بدتمیزی کرو, یا جاؤ جا کے لاہور کے کور کمانڈر کے ساتھ بدتمیزی کرو, یا اس کے گھر میں آگ لگا دو, یا وہاں پر موجود سیکیورٹی پر مامور افراد کے ساتھ جو ہے ان کی انسلٹ کرو, ان کے ساتھ برا سلوک کرو, یا جو بھی انہوں نے پلاننگ کی 9 مئی کے حوالے سے. اب معاملہ یہاں تک پہنچ گیا ہے کہ ایموشنل کارڈز یوز کیے جا رہے ہیں, ترس والے کارڈز یوز کیے جا رہے ہیں. غلطی اپنی نہیں مانی جا رہی, کیونکہ اگر غلطی مانی جاتی تو چھوٹے چھوٹے بچوں کو یہ نہ سکھایا جاتا کہ جی میری ماں کو مریم نواز کے کہنے کی وجہ سے جیل میں قید رکھا گیا ہے. آپ یہ کیا سمجھتے ہیں مجھے دیکھنے والے سننے والے, آپ مجھے اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے بتائیے, کیا آپ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جو ختیجہ شاہ کے ساتھ ہو رہا ہے, یا جو صنم جاوید کے ساتھ ہو رہا ہے, یا یاسمین راشد ہے, فور دیٹ میٹر 9 مئی کے واقعات کے اندر جتنے بھی لوگ ملوث رہے ہیں اور جو ابھی تک مختلف جیلوں میں ہیں, جن کے حوالے سے مختلف ریمانڈ ہو رہے ہیں یا نظر بندی ہو رہی ہے, کیا یہ بات مریم نواز کے لیول کی ہے, یا کیا یہ بات فور دیٹ میٹر نواز شریف کے لیول کی بھی ہے؟ فوجیوں کی زمین, فوجیوں کی سرزمین پر آپ اٹیک کر رہے ہیں, پاکستان کی ریاست کو آپ للکار رہے ہیں, اور اس کے بعد اب اپنے چھوٹے چھوٹے بچے آگے کر رہے ہیں. کبھی ختیجہ شاہ اندر سے جیل کے اندر سے خط لکھ دیتی ہیں کہ ایموشنل کہ جی مجھے اپنی فکر نہیں ہے, مجھے فلانوں کی فکر ہے. تو یہ فکر ان کو اس ٹائم پر کیوں نہیں تھی جب 9 مئی کے واقعات کی پلاننگ کی جا رہی تھی, اور جب یہ 9 مئی کے واقعات کرنے کے لیے پیش تھے؟ صنم جاوید کو اس ٹائم پر اپنے بچوں کی فکر کیوں نہیں تھی کہ میرے 2 چھوٹے چھوٹے بچے ہیں, کیوں راہ چلتے کسی دوسرے کے اوپر اپنے گناہ کا ملبہ ڈال رہے ہیں؟ مریم نواز کو سافٹ ٹارگٹ سمجھ کر بدنام کرنے کے لیے رکھا ہوا ہے چھوٹے چھوٹے بچوں کے سامنے, اور بچوں کی معصومیت اور بچوں کے فیوچر کا خیال نہیں کیا جا رہا. یہ بالکل وہی حرکت ہے جو عمران خان نے پاکستان کی یوتھ کے ساتھ کی. ان کو بدتمیز کیا, ان کو شتر بے مہار کیا. ان کے پاس نہ لاجک ہے, ان کا نہ غصے کی کوئی چینلائزیشن ہے, نہ سوچ ہے, نہ تعمیر پر گفتگو ہو رہی ہے, کچھ بھی نہیں ہو رہی. بس ان کو صرف یہ سکھا دیا یہ چور, یہ ڈاکو, اوئے توئے فلانا ٹمکانا, پیریڈ. عمران خان نے کون سی پاکستان کی عوام کو جمہوریت کی جدوجہد کی جو ہے وہ باتیں بتائی ہیں؟ کون سی پاکستان کی جو یوتھ ہے اس کو شعور دیا ہے؟ کون سی پاکستان کی یوتھ کو تعلیم ڈیپتھ دی ہے صحیح اور غلط کو سمجھنے کی؟ صرف سیاسی بہرہ ربی کا شکار کیا. اور وہی جو عمران خان نے ان لوگوں کے ساتھ کیا یہ آگے اپنے بچوں کے ساتھ کر رہے ہیں. مجھے تو خیر وہ ویڈیو دیکھ کے بہت عجیب سا لگا. مجھے نہیں پتا کہ صنم جاوید تک جب یہ بات پہنچی ہوگی, انہوں نے دیکھا ہوگا یا وڈیور, ان کو کیسا لگے گا. بچے کہہ رہے ہیں کہ جی ہم انتظار کرتے رہتے ہیں کہ جی کب ہماری والدہ کورٹ میں آئیں گی, پھر ہم ان سے ملیں گے, کب ان کی ضمانت ہوگی, کب ایسے ہوگا. یہ چیزیں بچوں کو کون سکھا رہا ہے, کیوں سکھا رہے ہیں؟ ٹھیک ہے بایولوجیکلی وہ صنم جاوید کے بچے ہوں گے, لیکن جو ان کو فیڈ کیا جا رہا ہے وہ کسی بھی بچے کو فیڈ نہیں کرنا چاہیے, کیونکہ وہ غلط انفارمیشن, جھوٹ ہے. یہ بات آپ اور میں جانتے ہیں کہ صنم جاوید جس وجہ سے بھی جیل میں ہے اس کا مریم نواز سے کوئی لینا دینا نہیں ہے, یا اس کا کسی بھی پولیٹیکل پارٹی سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. الٹا بچوں کو یہ سکھانے کے بجائے کہ اس پرچم کے سائے تلے ہم ایک ہیں, پاکستان کے اندر کوئی اس طرح سے دھاوا نہیں بول سکتا, ان کو یہ سکھایا جا رہا ہے کہ ان کی والدہ نے کچھ نہیں کیا, ان کو صرف اور صرف پولیٹیکلی موٹیویٹڈ مقدمات میں چکی پسوائی جا رہی ہے. کیوں بھائی, کیوں کیا صنم جاوید عمران خان ہے؟ کیوں کیا صنم جاوید کسی بہت بڑی پولیٹیکل پارٹی کی لیڈر ہے؟ فار دیٹ میٹر ختیجہ شاہ جو ہے کیا بہت بڑی پولیٹیکل پارٹی کی لیڈر ہے؟ کیا ختیجہ شاہ کا موازنہ آپ آصفہ بھٹو, مریم نواز یا کسی بھی پولیٹیکل لیڈر سے کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے, بالکل نہیں کر سکتے. سو اینی ویز, یہ اگر آپ کو اس طرح کی چیزیں سوشل میڈیا پر نظر آئیں, اگر آپ سے کوئی اس بارے میں بات کرے تو آپ نے کسی بھی رانگ نمبر کی باتوں میں نہیں آنا. یہ غلط باتیں ہیں. انہوں نے جو 9 مئی میں کیا, یہ ان کا رشتہ کوئی بھی ہو, ان کا جینڈر کوئی بھی ہو, میل ہو فیمیل ہو, ماں ہو باپ ہو, بہن ہو بھائی ہو, یہ سب گناہ کرنے سے پہلے سوچنا چاہیے تھا. پاکستان میں آگ لگانے سے پہلے سوچنا چاہیے تھا. مجرم مجرم ہوتا ہے, اور میں بار بار کہتی ہوں کہ ریاستیں تبھی بنتی ہیں جب سخت اور کڑے فیصلے کیے جاتے ہیں. بچوں کو دیکھ کر کے دل پسیجتا ضرور ہے کہ ہائے بچوں کی مائیں ہیں, لیکن بچوں کی ماؤں کو یہ حرکت کرتے وقت خیال کیوں نہیں آیا؟ انہوں نے اپنے بچوں کے بارے میں کیوں نہیں سوچا؟ کوئی کسی کے بارے میں نہیں سوچتا. اگر مائیں اپنے بچوں کے بارے میں نہیں سوچ رہی ہیں اپنا کوئی بھی لاہے عمل کرنے سے پہلے, تو آپ غیر سے کیا توقع کریں گے؟
आ जाएं जी अब अलीमा खान पे। अलीमा खान भी कुछ इसी किस्म की हरकत कर रही हैं। अलीमा खान भी वही हरकतें कर रही हैं जो कि इमरान खान साहब करते थे, ओए फलाना। कभी 35 पंचर का इल्ज़ाम लगा दिया, फिर जब अदालत गए तो वहाँ से माफ़ी हो करके वापस आए। फिर जी इसहाक डार के ऊपर इल्ज़ाम लगाया, जी फलानी बरतानिया की अदालत के अंदर हम ये चैलेंज करेंगे, अमेरिका की अदालत के अंदर हम ये चैलेंज करेंगे, ह्यूमन राइट्स के अंदर हम ये चैलेंज करेंगे। उनके इमरान खान की तो खुद अपनी लीगल टीम जो है झूठा चंदा इकट्ठा कर रही है इस झूठ के ऊपर पूरी ओवरसीज़ में कि जी हमने ह्यूमन राइट्स की कमिश्नों के अंदर जी अपना फैसला करना है और उनकी लीगल टीम को जी पैसे चाहिए और जितने भी पीछे है झूठ। अब वही काम अलीमा खान ने शुरू कर दिया, क्योंकि अलीमा खान ये कह रही हैं कि जी चेयरमैन पीटीआई ने कहा है कि अमरीकी सिफारत खाना साजिश में पूरी तरह शामिल था, पाकिस्तानी अदालतों से इंसाफ ना मिला तो डोनाल्ड लू के खिलाफ अमेरिका में केस करेंगे। जी आप जाएं, बिल्कुल जाके अमेरिका में केस कीजिएगा, और जब फिर अमेरिका आपको इन रिटर्न ये जवाब देगा कि भाईजान आप तो हमारी कंपनियों से पैसे देकर के अपनी पीआर कराते थे, आप तो पाकिस्तान के अंदर जलसों के अंदर खड़े होकर एंटी अमेरिकन बयानियाँ करते थे, और फिर आप अंदर बंद कमरों में आकर के आपके नुमाइंदे हमारे से बातें करते थे, और फिर उसके बाद हमारी दीवी दान, चाहे वो एम्बुलेंसेस की सूरत में हो, चाहे वो एड की सूरत में हो, आप लुट्टो फुट्टो की पॉलिसी में यकीन रखते थे, आप उनको ले लेते थे, आप उनको खा लेते थे, और आज आपको अमेरिका में डोनाल्ड लू के ऊपर केस करना याद आ गया। या फिर आपको अमेरिका ये जवाब देगा कि भाईजान आप अपनी पाकिस्तान की अदालतों को तो फेस नहीं करते, वहाँ पर तो आपने झूठे मुकदमात शुरू कर दिए, अब आप इधर अमेरिका में आ गए झूठे मुकदमात लोगों पे दायर करने के लिए। और सबसे बड़ी बात यह है कि दूसरे ममालिक में पाकिस्तान के अलावा, चाहे वो बरतानिया हो चाहे वो अमेरिका हो, वहाँ पर डेफेमेशन लॉ बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। जाएं जी जाएं अलीमा खान साहिबा, आप जा करके अमेरिका में केस करें डोनाल्ड लू पे, और उसके बदले में जब आपके ऊपर डेफेमेशन सूट फाइल किया जाएगा ना, आपको लग पता जाएगा। तो मामला ये है कि अलीमा खान हो, इमरान खान हो, इन सबको अपनी कैपेसिटी, अपनी जो लेवल है उसका पता है। ये जो इस तरह के बयान आता है ना, इमरान खान साहब भी सिर्फ आवाम को चुकने के लिए, उनके एहसासात और जज्बात को भड़काने के लिए इस्तेमाल करते थे, और अलीमा खान साहिबा भी इस तरह के बयान कि जी हाँ हमें पाकिस्तानी अदालतों में इंसाफ नहीं मिला तो हम डोनाल्ड लू के खिलाफ अमेरिका में जा करके जो है वो केस करेंगे। तो भाई अमेरिका जाकर के आप क्यों केस करेंगे? शौक है आपको, आप जाके केस कर ले और फिर जाकर आप मज़ा चख ले, फिर रोते हुए वापस पाकिस्तान ना आइएगा। पर मामला ये है कि इन्होंने केस वेस कोई नहीं करना, सिर्फ आवाम को ट्रक की बत्ती के पीछे लगाना है। सिर्फ ये बातें हैं, बिल्डिंग कैसल इन द एयर, हवा में किले बनाना, हवाई किले बनाना, ये है इस पूरे ख़ानदान का मंत्रा, चाहे वो इमरान खान हो, चाहे वो अलीमा खान हो, या चाहे वो बुशरा बीबी हो। अभी के लिए इतना ही, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, आपसे अगली वीडियो में मिलते हैं।